السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہمارا فورتھ لیکچر ہے یہ پاک اسٹڈیز کا، اور پیج نمبر 9 سے آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. چیپٹر نمبر 1 آئیڈیالوجیکل بیسس آف پاکستان. اچھا، یہ جو ہیڈنگ ہے آپ کی ٹو نیشن تھیوری، اوریجن، ایوولوشن اینڈ ایکسپلیکیشن، یہاں سے آج ہم سٹارٹ کریں گے کہ ٹو نیشن تھیوری کا جو اوریجن سٹارٹ کہاں سے، پھر یہ آگے کیسے بڑھی، پھر اس کی جو ہے ایکسپلینیشن جو ہے وہ یہاں موجود ہے. اچھا، ٹو نیشن تھیوری ہے کیا؟ Two nation theory means there are two major nations. One of them is Muslim and second one is Hindus. They were living in subcontinent. کہ یہ جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں رہ رہے تھے، مسلمز اور ہندوز. اور یہ سب کانٹیننٹ کے پرسپیکٹو میں ٹو نیشن تھیوری کی یہ ڈیفینیشن ہے. میں نے یہ آپ کو پہلے بھی بتایا، اگر ہم ورلڈ وائڈ بات کریں تو ٹو نیشن تھیوری سے مطلب ٹو نیشن سے مطلب مسلمز اور نان مسلمز ہیں. لیکن جب ہم سب کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں، جیسے میں نے فرسٹ اس میں پوائنٹ میں لکھا ہوا بھی ہے کہ ٹو نیشنز مینز مسلمز اینڈ ہندوز ان پرسپیکٹو آف سب کانٹیننٹ. سب کانٹیننٹ کے پرسپیکٹو میں جب ہم ٹو نیشن بات کرتے ہیں تو اس سے مراد مسلمز اینڈ ہندوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہی بیسس جو ہے یہ آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے کہ سب کانٹیننٹ میں دو میجر نیشنز تھی، ہندوز اور مسلمز. اور یہ مسلمز نے کہا تھا اس وقت کے مسلمز نے کہ ہم ان ہندوز کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمیں ایک سپریٹ اسٹیٹ چاہیے، سپریٹ ہمیں ایک کنٹری چاہیے جہاں ہم اپنے ریلیجن کو، اپنے کلچر کو، اپنے ٹریڈیشنز کو اور اپنی اکانومی کو، اپنی سوشل لائف کو ہم جو ہے وہ فریلی جو ہے وہ انجوائے کر سکے. ہم وہاں ایسی اسٹیٹ چاہیے. تو پھر ہم نے اس کے لیے ایک اسٹیٹ حاصل کی جس کا نام ہم نے پاکستان رکھا. تو اب یہاں جو ہے یہ ٹو نیشن تھیوری، دوبارہ چیزوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری مینز ٹو نیشن سے مراد مسلم اور ہندوز ہیں، اور اکارڈنگ ٹو اسلام ٹو نیشنز مینز مسلم اینڈ نان مسلمز. اسلام کے اکارڈنگ جو ہے وہ مسلمز اور نان مسلمز ہوتے ہیں. اور یہ قرآن میں بھی مینشن ہے کئی جگہ پہ کہ مسلمان ہندو کافر جو ہے وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور مسلمانوں کے بارے میں جو ہے وہ حدیث شریف میں بھی المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. تو اس طرح یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے بالکل کلیئر ہیں کہ مسلمان ایک الگ نیشن اور نان مسلم ایک الگ نیشن ہے. اچھا، اب جب یہ سب کانٹیننٹ کی پرسپیکٹو میں ہم بات کرتے ہیں تو کیا ہے کہ مسلمز، یہ ٹو نیشن سے یہاں مراد کیا ہے؟ مسلمز اور نان ہندوز. These two nations are entirely different from each other. اب بالکل ہم ایک دوسرے سے انٹائرلی ڈفرینٹ ہیں، پولیٹیکلی، سوشلی، اکنامکلی، ریلیجیسلی، ہر پرسپیکٹو سے، ہر اینگل سے ہم جو ہے وہ ان کے سے مختلف ہیں. ہم ان سے ملتے نہیں ہیں ہندوز سے. ہمارا سوشل لائف گزارنے کا طریقہ بالکل ان سے ڈفرینٹ ہے، اکنامکلی ہم بالکل ڈفرینٹ ہے، ریلیجن ہمارا بالکل ڈفرینٹ ہے. ایون کہ پیدائش سے لے کر ڈیتھ تک کے جتنے معاملات ہیں وہ ہمارے ہندوز سے ڈفرینٹ ہیں، ہم سیم نہیں ہیں. ہندوز جو ہیں وہ اس وقت یہ کہا کہتے تھے برٹش کو کہ ہم سیم ہیں، ہمارا کلر سیم ہے، ہماری ٹریڈیشن سیم ہے. تو اس وقت جو مسلم لیڈرز تھے انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. سر سید احمد خان، جن کا ابھی اسی ہم لیکچر میں کریں گے، فرسٹ انہی کا ہی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے یہ بات اس کو کلیئر کیا تھا کہ نہیں، ہم ہندوز اور مسلم سے ایک دوسرے سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. تو انہوں نے دین جو ہے وہ برٹش کو کنونس بھی کیا اس بات پہ، اور انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ دو نیشنز ہیں اور یہ ایک دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ ہے، انٹائرلی ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے. اب کیسے ڈفرینٹ ہے؟ پیدائش سے لے کر ڈیتھ تک، برتھ سے ڈیتھ تک. کیسے؟ مسلمانوں کے ہاں بچہ ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، ہندوز کے ہاں تو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے ہاں مسلمز کے ہاں نکاح کا کانسیپٹ ہے، نکاح ہوتا ہے. وہاں ان کے ہاں وہ جو ہے وہ آگے گرد وہ پھیرے ہوتے ہیں ان کے، انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے بالکل. اسی طرح ہمارے یہاں ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم جو ہے وہ اس کو مردے کو جو ہے وہ میت کو غسل دے کے پھر اس کو قبر میں ہم دفنا دیتے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ آگ میں اس کو جلا دیتے ہیں. تو ہر اعتبار سے جو ہے، اسی طرح اکنامکلی آپ دیکھ لو تو کیا ہے، ہمارے ہاں انٹرسٹ سود نہیں ہے، وہ سود کو کرتے ہیں. ہمارے یہاں حلال حرام کا فرق ہے، وہ ان کے ہاں اتنا نہیں ہے. ہمارے یہاں ہم جو ہے وہ گائے اس کے گوشت کو کھاتے ہیں، وہ اس کی جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں. سوشلی وہ جو ہے وہ کاسٹ اینڈ کریڈ اور کلر پہ بیس کرتے ہیں.
کاسٹ پہ بہت زیادہ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ براہمن ہے تو یہ شودرز ہے اور یہ فلاں 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 ان کے جو بھی چارج جو ہے ان کے اس میں کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا کہ سب ایکول ہے. نہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کوئی کھچڑی ہے نہ کوئی برہمن کی طرح جو ہے اس کا کوئی مقام ہے, نہیں سب برابر ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں ہندو سے سیپریٹ کرتی ہیں. یہی ٹو نیشن تھیوری کیا ہے, از دا بیسس آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. یہی پاکستان کی بیس ہے ٹو نیشن تھیوری. یہ آپ سیپریٹ نیشن ہے, ہندوز ایک سیپریٹ نیشن ہے. اسی وجہ سے آج بھی پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن شپ جو ہے وہ ویسے نہیں ہے, ریلیشنز ویسے نہیں ہیں. یہ 14 اگست 1947 سے لے کر ٹل آج تک ہمارے جو ہے وہ ریلیشن صحیح نہیں ہو سکے. اس کی بیسک ریزن ہی یہ کہ ہم جو ہے وہ اس چیز کو ٹو نیشن تھیوری پہ بیس کر رہے ہیں, ٹو نیشنز پہ بیس کر رہے ہیں. وہ اس چیز پہ نہیں مانتے اس کو. وہ کہتے ہیں یہ اکھنڈ بھارت, یہ سارے ہم جو ہے یہ پورا پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہ سب ملا کر ایون افغانستان کا سمیت کچھ ایریاز ہیں, تو وہ سارے ملا کے ہم ایک جو ہے وہ اسٹیٹ ہوگی جس کو اکھنڈ بھارت جو ہے انہوں نے کہا. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو یہاں تک یہ چیز ہوگی کہ ٹو نیشن مینس کہ ٹو میجر نیشنز مسلم اینڈ ہندوز ان the perspective of subcontinent. But in according to Islam, two nation means Muslim and non-Muslims. اب ہم آگے چلتے ہیں, آگے کیا ہے. اچھا جی, آگے جو ہے ٹو نیشن تھیوری جو تھی جب یہ آئی, اور ٹو نیشن تھیوری کے بعد جب ہم اس پہ ورک کیا, مسلم لیڈرز جو ہے وہ سامنے آئے, تو کچھ بڑے لیڈرز جن کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں سے سر سید احمد خان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی. علامہ اقبال ہے, چوہدری رحمت ہے, قائد اعظم محمد علی جناح. یہاں میں نے صرف 4 نیمز جو ہے وہ مینشن کی. اس کی وجہ یہ کہ ہمارا یہ جو ٹاپک ہے جو پیج نمبر 9 سے اسٹارٹ ہے اور 10 تک جا رہے ہیں, تو اس میں 10 تک بھی نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا 11 تک جو ہے وہ اس کا جو ہے. تو یہاں یہ صرف ان 4 لیڈرز کو جو ہے انہوں نے بک میں, آپ کی بک میں ڈسکس کیا ہے, اس لیے میں نے صرف 4 کا نام لیا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم مسلم لیڈرز کے نام دیکھیں وہ بہت زیادہ ہیں. مولانا ظفر علی خان ہے, چودھری خلیق الزمان تھے, اس کے علاوہ مولانا عبد الحامد بدایونی تھے, قاضی محمد عیسیٰ تھے, اور خیری برادرز تھے, جمال الدین افغانی تھے, اور بھی بہت سارے جو تھے, کچھ نام ذہن میں آگے بتا دیے. اس کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے لیڈرز جو اس وقت کے تھے, نواب وقار الملک وغیرہ. تو یہ سب لیڈرز جو ہیں ان سب نے جو ہے وہ کیا کیا کہ مسلمانوں کی اس آئیڈیالوجی کو, اس آئیڈیا کو آگے پروموٹ کیا کہ ہم نے جو ہے وہ ہم یہاں 2 نیشنز ہیں. یہ بات انہوں نے کی, اور سب سے پہلے جو بات کی وہ سر سید نے کی. اس کے علاوہ پھر آگے جو آپ کی بک میں یہاں مینشن ہے وہ ڈاکٹر اقبال کا, ڈاکٹر علامہ محمد اقبال, انہوں نے اپنی پوئٹری کے ذریعے کیا. ہم اس کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے. چودھری رحمت علی ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح, فاؤنڈر آف پاکستان. تو ان سب کی جو ایفرٹس تھی ان کو ہم جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے سر سید احمد خان اینڈ ٹو نیشن تھیوری, پیج نمبر 10 میں آپ دیکھیں گے ایک وائٹ سی داڑھی والے بندہ ہے, ان کی تصویر جو ہے وہ دی ہوئی ہے. تو یہ سر سید احمد خان ہے, بلیک کلر کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے, آپ کی بک میں ان کی تصویر ہے. جی, سر سید احمد خان, he was the first person who used this term two nation theory. سب سے پہلے یہ ٹرم ٹو نیشن تھیوری جو سب کانٹیننٹ کے اندر جس پرسنالٹی نے, جس مسلم لیڈر نے یوز کی, ہی واز سر سید احمد خان. وہ کون تھے؟ سر سید احمد خان تھے جنہوں نے سب سے پہلے ٹو نیشن تھیوری کا ورڈ, یہ ٹرم جو ہے ٹو نیشن تھیوری, سب سے پہلے سب کانٹیننٹ کے اندر جس نے یہ یوز کی وہ سر سید احمد خان تھے. یہ انہوں نے کیوں کی؟ ڈیو ٹو ہندی اردو کنٹروورسی ان بنارس 1867. 1867 میں ہوا یہ تھا کہ بنارس میں, بنارس جگہ کا نام ہے, ٹھیک ہے, بنارس میں ہندی اردو کنٹروورسی ہو گئی تھی. ہندی اردو کنٹروورسی کیا ہوتی ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ٹو نیشن تھیوری میں جو ہمارا ٹو نیشن تھیوری کی جو بیس ہے اس میں لینگویج بھی جو ہے وہ ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. وہ کیسے؟
وہ اس طرح کہ ہندوز جو ہے وہ اپنی لینگویج کو، ہندی کو پروموٹ کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہندی لینگویج جو ہے وہ آنی چاہیے، وہ آگے ہونی چاہیے. مسلم یہ کہتے تھے سب کانٹیننٹ کہ نہیں، اردو جو ہے وہ ہماری لینگویج ہے، تو اردو لینگویج کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے. تو یہ بنارس میں سٹی جو ہے، یہاں جو ہے ان کی ایک مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو ہے وہ لڑائی ہوئی، اور اس میں یہ تھا کہ کون سی لینگویج کو جو ہے وہ آگے پروموٹ کیا جائے. تو اس کے بعد یہ 1867 کے بعد سر سید احمد خان نے یہ کہا کہ بھائی یہاں دو نیشنز ہیں. اس بات کو اب برٹش بھی مان لیں کہ دو نیشنز ہیں، مسلمز اور ہندوز. جب دونوں کی لینگویج ہی ڈیفرنٹ ہے، جب لینگویج ڈیفرنٹ ہے تو اٹ مینس کہ نیشن بھی ڈیفرنٹ ہے. تو یہ بات جو ہے وہ برٹش کو سمجھ آ گئی کہ لینگویج کی لڑائی ہے، اٹ مینس کہ دو نیشنز ہیں تو لڑائی بھی ان کی ہو رہی ہے. تو پھر ہوا یہ کہ برٹش نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ واقعی ہی سب کانٹیننٹ کے اندر دو بڑی نیشنز ہیں، ایک مسلمز اور ایک نان مسلمز. تو نان مسلم سوری ہندوز. تو سر سید احمد خان کی وجہ سے جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کے اندر یہ ٹرم ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اقبال ہے، اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ وہ پھر علامہ اقبال کا جو ہے وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کے لیے کیا ایفرٹس تھی، قائد اعظم کی کیا ہے، چودھری رحمت علی جنہوں نے پاکستان کا ورڈ جو ہے پرپوز کیا، ناؤ اینڈ نیور، جو ان کا ہاں پمفلٹ اس کے اندر. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے. یہاں جو ہے وہ صرف سر سید احمد خان کو صرف آپ کی بک میں اتنا ہی ہے کہ سر سید احمد خان نے ٹو نیشن تھیوری کا جو ٹرم ہے یہ وہ یوز کی، اور یہ کب یوز کی؟ 1867 میں کی. اور کیوں کی؟ ہندی اردو کنٹروورسی جو جھگڑا تھا اس کی وجہ سے کی تھی. اور یہ میں نے پھر آگے یہ مینشن بھی کر دیا کہ ہندی از دا لینگویج آف ہندوز اینڈ اردو از دا لینگویج آف مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ. کہ مسلمان جو سب کانٹیننٹ میں تھے ان وہ جو ہے وہ اردو کو جو ہے وہ اپنی لینگویج مانتے تھے، اور جو ہندو تھے وہ ہندی لینگویج کو جو ہے وہ اپنی لینگویج مانتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ آفیشیل لینگویج جو ہے وہ ہندی جو ہے وہ ڈکلیئر ہو، اور مسلم یہ کہتے تھے کہ اردو کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے. تو یہ لڑائی جو ہے وہ اس وقت ان کی سٹارٹ ہوئی تھی مسلم کی، اور اس وقت سر سید نے جو ہے وہ ٹو نیشن تھیوری کا جو ہے وہ ورڈ یوز کیا. تو یہاں تک ہمارا یہ فورتھ لیکچر تھا. انشاءاللہ پھر ہم آگے جو ہے وہ سر سید احمد خان سوری اقبال قائد اعظم اور چودھری رحمت علی خان کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ہمارے نیکسٹ لیکچر میں.